اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ آل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا اور رحمان الرحیم ہے۔ ماہ رمضان مبارک ختم ہونے پر ایک دن یا 2 دن دل تو نہیں چاہتا کہ ماہ رمضان مبارک مہینے کو ودا کرے، کل کا اور ایک روزہ انشاءاللہ کل پرسوں بھی ہو انشاءاللہ، لیکن پھر بھی ماہ رمضان کی وداعی کی دعا جو میرے چوتھے امام نے بتائی ہیں سب مل کے پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دل کی گہرائی سے کہیں ودا کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ جیسے مجھے نہیں معلوم کہ بی بی سغرا نے اپنے بابا سے کیسے ودا کیا ہوگا، کیسے رخصتی ہوئی، وہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو کیسے رخصت کیا ہوگا، وہ ام لیلہ نے علی اکبر کو کیسے رخصت کیا ہوگا، وہ بیوہ ماں نے قاسم کو کیسے رخصت کیا ہوگا، اور رباب جو اجڑی ہوئی 6 مہینے کا بچہ جب میرے مولا حسین نے کہا حل من ناصرین ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور وہ اصغر ماں کی گود سے بابا کی گود میں آیا ہے۔ وہ ماں کا جگر تھا، وہ ماں کا کلیجہ تھا کہ وہ بیٹے کو رخصت کر رہی ہے۔ رباب صبح سے شام تک دیکھ رہی ہے کہ جو بھی میدان گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھ رہی ہے جو بھی گیا ہے سواری پہ گیا ہے، لیکن میرا بچہ تو گود میں جا رہا ہے، میرا بچہ ضرور پانی پی کر آئے گا، لیکن رباب کا بچہ واپس نہ پلٹا۔ 3 بھال والا تیر رباب کے بچے کو گردن زخمی کر دیا، مگر ماں نے شکایت نہیں کی، ماں نے فریاد نہیں کی، لیکن کربلا کی زمین کو ضرور کہا ہوگا اے کربلا کی زمین میرے بچے کو تیرے زمین میں دفناتی ہوں، میرے بچے کو کہیں کہن نہ لگے، میرے بچے کا خیال کرنا۔ جب وہی رباب کربلا سے کفر شام اور شام سے واپس کربلا اور کربلا سے واپس مدینہ جا رہی، تبھی وہی رباب کہتے اب میں کربلا جا کر کیا کروں، میرا کوئی ساتھی نہیں رہا، نہ میرا سہاگ رہا، نہ میرے بچے، شام میں میری بچی سکینہ رہ گئی، کربلا کے میدان میں میرا بچہ رہ گیا، اب میں مدینہ جا کے کیا کروں، میرا گھر اجڑ گیا۔ پروردگار اور رباب کا تڑپنے کا واسطہ، حسین کا تڑپنے کا واسطہ، جو بھائی بہن کی جدائی تھی، وہ علی اکبر اور سغرا کی جدائی کا واسطہ، وہ کربلا والی بیویوں کی غربت کا واسطہ، مالک ماہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، نعمتوں کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، دلوں کا سہارا کا مہینہ تھا، دلوں کو توڑتے ہوئے اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے دل بھر کے ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نے صحیح طریقے سے معرفت کے ساتھ عبادت نہیں ہوئی۔ ماہ رمضان مبارک مہینہ وہ مہینہ تھا کہ ہم اللہ کے مہمان تھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بارش ہو رہا تھا، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آئیے ہم اس دعا سے ماہ مبارک مہینہ کو
विदा करें कि दिल नहीं चाहता है कि हम अलविदा करें, लेकिन दिलों को थामते हुए इस दुआ को पढ़े। पहले सबसे पहले इमाम हुसैन को सलाम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। दुआ कबूल होने के लिए चंद आयत का जिक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहक्के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ुविज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ माबूद, ऐ वो जो अता करके बदले की तमन्ना नहीं करता और बख्शिश करके कभी पशेमान नहीं होता। ऐ वो जो अपने बंदे से किसी नेमत का भी बराबर बदला लेता नहीं है। तेरी नेमत बगैर किसी साबिका इस्तेहाक की है और तेरी माफी तफज्जुल है और तेरा सजा देना आईन इंसाफ है। तेरा फैसला बेहतरीन है। अगर तू किसी को बख्शता है तो उस बख्शिश में एहसान का जताना नहीं शामिल करता। अगर तू नहीं देता तो तेरा ना देना जुल्म नहीं है। जो तेरा शुक्र करता है तू भी उसको शुक्र कराता है, तू भी उसका शुक्र करता है, नेक बदला देता है। परवरदिगार, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तो तू नेमत में इजाफा करता है। माह मुबारक महीना तूने हमें अता किया, हम बहुत शुक्रगुजार है, बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन अब शुक्र और अदा करेंगे कि हमारे एक दिन की रात की जो इबादत सारे महीने की इबादत हमारी कबूल कर ले खुदा। हालांकि अपना शुक्र करना उसके दिल में तू ही ने डाला था। अगर तू अपने शुक्र की तौफीक ना देता तो क्यों कर शुक्र करता। जो तेरी तारीफ करता है तो उसको जजा देता है। हालांकि अपनी तारीफ का तरीका तू ही ने उसको बताया है। तू उसकी भी पर्दा पोशी करता है। जिसको अगर तू चाहे तो उसके करतूत के बिना पर उसको रुस्वा कर सकता है। परवरदिगार, तू सत्तारुल उयूब है मालिक। जिसको अगर चाहे तो उसके करतूत के बिना पर उसको रुस्वा कर सकता है और उस पर बख्शिश करता है। जिसको अगर तू चाहे तो बेइस्तेहाकी के बिना पर उसको कुछ ना दे। हालांकि ये दोनों रुस्वाई और महरूमी ही की सजावार है, लेकिन ये और उन जैसे क्यों कर महरूम रह सकते हैं जबकि तूने अपने अफ़आल की बुनियाद तफज्जुल पर रखी है और तूने अपनी कुदरत को दरगुजर पर चलाया है। तू अपने नाफरमानों से बुर्दबारी के साथ पेश आता है। जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया तो तूने उसको तौबा व गौर करने की मोहलत दी। तूने अपनी तरफ से उनके जुल्म की सजा में ताखीर की, उनको रजू की राह दिखाता रहा और जल्दी तौबा का वक्त देने के लिए छोड़ देता है ताकि उनमें से हलाक होने वाले तुझ पर हलाक ना हो और उनमें का बदबख्ती भी तेरे नेमत से महरूम ना रहे। मगर देर तक उसका उज्र कता करने के बाद और पायदर पर उस पर अपनी हाजतों को पूरा करने के बाद, ऐ करीम, ये सब कुछ तेरी माफी की करामत है और पुरतपारी है। ये सब तेरी मेहरबानी के हौसले हैं, वरना सबका अंजाम वैसा ही होता जैसा उनकी करतूत है। खुदाया, वो तू ही तो है जिसने अपने बंदों के लिए माफी का दरवाजा खोल दिया है।
اور اس کا نام توبہ رکھ دیا ہے، اور اس شاہ دروازے کو کسی کی نظر سے اوجھل بھی نہیں ہونے دیا، اور اپنی وحی کو اس دروازے تک راستہ بتانے کے لیے مقرر کیا تاکہ کوئی اس سے بھٹک نہ پائے۔ تیرا نام مبارک ہے۔ تو نے ارشاد کیا تم لوگ اللہ سے خالص توبہ کرو، بہت نزدیک ہے تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تم کو ان کے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے بڑی آن بان اور نرالی شان سے نہریں بہ رہی ہے۔ اس دن جب کہ اللہ اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف چلتا ہوگا، اور وہ کہتے ہوں گے اے پروردگار تو ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، بس اب کون سا عذر باقی رہے گا۔ اور اس شخص کے لیے جس نے دروازے توبہ کھل جانے کے بعد بھی اسے منزل حسین میں نہیں داخل ہوا، حالانکہ تیری وہی برابر اس کو پتہ بتاتی رہی، تو ہی وہ ہے جس نے سوداگری میں اپنے بندوں کے واسطے نفع زیادہ کر دیا، تو اپنے ساتھ ان کی تجارت میں زیادہ سے زیادہ ان کا نفع چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ تیرے پاس ان میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو۔ اے بڑی شان والے، تو نے اس لیے ارشاد فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کا 10 گنا بدلہ برابر کا ہوگا۔ پروردگار جو بھی ہم نے دعائیں پڑھی ہے مالک تو اسے قبول کر لے، قبول کر لے مالک، تیرا وعدہ ہے نا، تیری شان نرالی ہے تو بڑی شان والا ہے، اور تیرا ارشاد ہے کہ اگر کوئی نیکی ایک نیکی کرے گا تو اس کو تو 10 گنا بدلہ دے گا۔ تو مالک 30-28 دن میں ہم نے جو بھی کچھ بھی کچھ نہیں کے برابر لیکن کچھ تو کوئی بھی ایک نیکی پسند آ گئی، ہمارے محرومین کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے اولاد کے گناہوں کو معاف کر دے۔ نیکی کے بدلے میں اگر تو کچھ دینا ہمیں چاہتا ہو تو یہ یتیم بچے کو زمانے کے امام، ہمارا شفیق باپ، روحانی باپ، ہمارے وقت کے امام کو ظہور فرما دے۔ ہم رجب شعبان ہر دن ہر رات ہر جمعہ کو انتظار کرتے رہے، ہر جمعہ کو امام کے لیے روتے رہے، لیکن پھر بھی تھوڑی ڈھارس تھی کہ شب قدر کی رات ہوگی اور ہمارے امام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مولا مولا اب تو عید کا دن آ رہا ہے، مجھے مولا کی شہادت کا وقت نزدیک یاد آتا ہے کہ میرے مولا ابن ملزم کو دیکھ کے روتے تھے۔ ابن عباس سے پوچھا کیوں روتے ہو مولا؟ مولا کہتے ہیں میں قتل ہو گئے ابن ملزم کے ہاتھ سے۔ ابن عباس سے پوچھا موت سے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن عید کا دن قریب ہے، عید پر بیٹیاں باپ سے عیدی مانگتی ہے، عید کے دن پر بیٹی اپنے بابا کے گھر پر جاتی ہے، لیکن ہائے زینب، ہائے ام کلثوم عید پر یتیم ہو گئی، ہائے مسلم کی بیٹی رقیہ عید پر یتیم ہوتی ہے، لیکن دونوں کو ہاتھ چھوڑ کر کہو بیویوں آپ یتیم ہوئی، عید کا دن تھا، آپ کے سر پر بابا کا سایہ نہیں تھا، لیکن رقیہ چچا مولا حسین بابا سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے۔
آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھراتے تھے، آپ کے کانوں میں بندے پہنائے تھے، لیکن میں حسین سے کہوں مولا ذرا سکینہ سے دور ہٹا دو، سکینہ کے سامنے رقیہ کو پیار نہ کرو، سکینہ کو تو کیا معلوم کہ یتیمی کیسی ہے، سکینہ نے دیکھا کہ یتیم بچہ ہوتا ہے تو پیار ملتا ہے، لیکن بھائی اشر آشو سکینہ یتیم ہوئی تو تماچے کرتے میں آگ، خیمے میں آگ، یہ مولا یا سکینہ، ہائے سکینہ، اے امام زمانہ یا حجت القائم علیہ السلام ابن صحرا ادرکنی مولا، مولا اب دل کو سکون نہیں، قرار نہیں، چین نہیں، یتیمے کی زندگی کب تک جئیں گے مولا، کب تک جئیں گے، انتظار ختم کروا دو مولا، دنیا ظلم زور سے بھر گئی ہے مولا، اے پروردگار اگر تو میرا پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو کوئی نیکی کریں گا تو اس کا 10 گنا بدلہ برابر کا ہوگا، اے پروردگار اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو ہمیں ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی کر دے، اور تو نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں صرف کرتا ہے ان لوگوں کی مثال مثل اس ایک دانے کا جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے دنا کر دیتا ہے۔ مالک مالک ماہ رمضان مبارک مہینہ اور جن جن کی روزی بند ہو گئی ہے، جس کی روزی کے راستے بند ہو گئے، مالک مالک ایک دانے کے بدلے میں تو 100 دانا ہے، مالک حسین کے عزادار، حسین کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، مولا عباس کا علم اٹھانے والے، مولا عباس کا علم سجانے والے، مولا عباس کی عزاداری کرنے والے، بابل مراد کے بازو کے صدقے میں حسین سکی ابن کریم ابن زہرا کا لال کے کربلا کے میدان میں جو سکی ابن سکی کریم ابن کریم علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، پروردگار اس حسین کی مصیبت کے صدقے میں حسین کے عزاداروں کی روزی کے راستے کھولتے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تو گناہ کر دیتا ہے، نیز تو نے ارشاد فرمایا کون بندہ ایسا ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے وہ اس کی رقم کو بہت ہی زیادہ دے گا، قرآن مجید میں نیکیوں کو کئی گنا کر دینے کے بارے میں اسی طرح کی اور جو آیتیں تو نے نازل فرمائی ہے ان سب کا مطلب یہی ہے کہ تیرے ساتھ تجارت کر کے تیرے بندے زیادہ سے زیادہ فائدہ اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرے، اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنے غیب کا پتہ اپنے بندے کو خود ہی بتایا اور اس چیز کی ان کو ترغیب دی جس میں ان کا بہترین فائدہ ہے، حالانکہ اگر تو اس کو ان سے چھپا لیتا تو کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی، کوئی کان اس کو سن نہیں سکتا تھا، ان کے خیالات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، پاس تو نے فرمایا دیکھو تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، میرا شکریہ بجا لاؤ نہ شکریہ نہ کرنا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور ہم تم کو زیادہ دیں گے اور اگر نہ شکریہ کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہوگا، اس کا خیال رہے، اور تو نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پروردگار آخری راتیں رہ گئی ہے، پتہ نہیں ماہ رمضان آئندہ سال میں نصیب ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ہم قبر کے مٹی کے منوں کے نیچے دب جائیں گے، ہم آواز دیتے رہیں گے کوئی ہماری آواز سنے گا یا نہیں، اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار اے مالک تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، یا رب یا رب یا رب یا رب تجھے پکار رہے مالک، آج کی رات جہنم کی آزادی کا پروانہ ہم سب کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے محرومین کے لیے تو لکھ دے مالک، سکرات موت سے بچانا،
अज़ाब कब्र से बचाना, फिशार कब्र से बचाना। मालिक, वो आखिरी वक्त होगा कि जब गुनहगार को गुस्ल दिया जाएगा तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे उबलता हुआ पानी। जब कफन पिनाया जाएगा तो ऐसा महसूस होगा कि किसी ने जंजीरों से बांध दिया है। मालिक, दुनिया की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। वो सकराते मौत, वो फिशारे कब्र के जुदाई, पसलियां बाई तरफ, बाई पसलियां दाई तरफ। ए परवरदिगार, कब्र में सांप, बिच्छू, कीड़ों मकोड़ों का, ए मालिक, ए मालिक, कुछ भी नेकी नहीं हुई हमसे, लेकिन ए परवरदिगार, तेरे बंदे का रोना, गिड़गिड़ाना, तेरे बंदे का टूटा हुआ दिल, तेरे बंदे का खुलूस देख मालिक, परवरदिगार बख्श दे, परवरदिगार बख्श दे, परवरदिगार बख्श दे। तेरे आवाज पर, तेरी बात पर, तेरे इरशाद पर, क्योंकि तूने ये भी इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं तो वो जिल्लत और रुसवाई के साथ बहुत जल्द जहन्नम में चले जाएंगे। इस आयत करीमा में तूने दुआ का नाम इबादत रखा और दुआ ना करने का तकब्बुर बताया, और दुआ को तर्क करने पे रुसवाई के साथ जहन्नम में दाखिला से डराया। तो इस एहतमाम के बाद तेरी मखलूक ने तुझको याद किया, तो तेरा एहसान की बदौलत और तेरे ही फजल की वजह से तेरा शुक्र किया, और तेरे ही हुक्म से तुझको पुकारा, और तेरी राह में तसद्दुक किया, तेरी ज़ायदाती की ख्वाहिश में और तेरे गजब से उसी में उनको बचाया, उनका बचाव था, और उसी में उनके लिए तेरी रजा पर कामयाबी है। अपने मुतालिक जिन अजीब बातों की रहनुमाई तूने अपने बंदों की ऐसा ही बातों के रहबरी अगर कोई मखलूक किसी को अपनी तरफ करता तो जरूर वो भी काबिल तारीफ होता। जब बंदा सजावारे मदो हमद हो जाए तो तू तो परवरदिगार है, बस तेरे लिए उस वक्त तक हमद है जब तक हमद का रास्ता खुला है। तेरे लिए उस वक्त तक हमद है जब तक हम के लिए कोई लफ्ज आ सके जिससे तेरी तारीफ हो सके, या कोई माने ऐसे बाकी रहे तो तेरी तरफ रुजू कर सके। ऐ वो जो अपने बंदों को अताए वाफिर और एहसान करके अपनी तरह तारीफ करता है, ये वो जिसने अपने बंदों को अपनी मिन्नतों पर बख्शिशों से ढांक लिया है। तूने अपनी नेमतें हम पर किस कदर फैला दी, और हम पर तूने कैसे कैसे एहसान फरमाया, और तेरी नेकी हमसे किस कदर खुसूसियत रखती है। तूने हम पर अपने पसंदीदा दीन का रास्ता बताया, और जिस मजहब को तूने छांट लिया था उस मजहब की तूने हमको राह बताई, और उस रास्ते को बता दिया जिसको तूने साफ और हमवार कर दिया था, और अपनी बारगाह की नजदीक हमको दिखाई, और अपनी करामतों बुजुर्गी तक पहुंचने का ढंग हमको समझा दिया। ऐ माबूद, तूने वज़ाइफ और फराइज में से रमजान को एक खास अहमियत बरामद फरमाई। वो रमजान जिसको तूने तमाम महीनों से खास कर लिया है, और तमाम जमानों और वक्तों में उसका इंतखाब फरमाया है, और उस महीने में कुरान और नूर तूने नाजिल किया, और ईमान को दूना कर दिया, और रोजे वाजिब किया, और नमाजों की रगबत दिलाई, और वो शबे कद्र जो 1000 महीनों से बेहतर है उससे इस महीने की कदर और बढ़ा दी। उन तमाम बातों से तूने इस मुबारक महीने को साल के तमाम औकात पर तरजीह दी। ऐ करीम, तेरा कितना बड़ा इशार है। माह रमजान के उस शरफ से और उम्मतों के अलावा हमको मखसूस किया, और तमाम उम्मत पर उस बारे में हमको तरजीह दी। बस तेरे हुक्म से हमने उसके दिनों में रोजे रखे, और उसकी रातों में तेरी मदद से तेरी इबादत की। हम उसके सयाम और कयाम से तेरी उस रहमत के सामने आ गए जिसके सामने तू हमको लाना चाहता था,
اور ہم نے اس مہینے کو تیرے ثواب کا سبب بنا لیا، اور جس کی بھی تجھ سے خواہش کی جائے اس پر پورا قدرت رکھتا ہے، اور تیرے فضل سے کچھ مانگتا ہے، اور تیرے فضل سے کچھ مانگتا جاتا ہوں تو بخش دیتا ہے۔ جو تیری نزدیکی کا ارادہ کرے تو اس سے قریب ہے۔ ضرور اے مہینہ ہمارے ساتھ لائق تعریف انداز سے ٹھہرا دیا، ہمارے ساتھ نیکی کو طرح صحبت رکھی، اور تمام جہانہ کے نفعوں سے ہم کو زیادہ نفع دیا۔ پھر اپنا وقت تمام کر کے، اپنی مدت ختم کر کے، اپنی گنتی پوری کر کے ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم تیرے اس مبارک مہینے کو اس طرح ودا کرتے ہیں جس طرح اس دوست کو رخصت کرتے ہیں جس کی جدائی ہم پر دشوار ہے۔ مولا پروردگار، تیرا مہینہ تھا مالک، تیری رحمت کا مہینہ تھا، تیری مغفرت کا مہینہ تھا۔ اس ماہ مبارک مہینے میں تو نے مہمان ہمیں بلایا تھا، تو مہمان نوازی کرتا تھا، گناہوں کو معاف کرتا تھا، روزے دار کی تو روزہ قبول کر کے دعائیں قبول کرتا تھا۔ پروردگار، اور یہ مہینہ جو ہمارا دوست، جو ہم اسے لو لگا کر اس ماہ مبارک مہینے کے ذریعے سے ہم تیری قربت حاصل کرتے تھے، تجھ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے تھے، آدھی رات کو اٹھ کر تیرے ساتھ بات کرتے تھے۔ اب یہ مہینہ ہمارے سے اس طرح سے جدا ہو رہا ہے، ہم کو غمگین کر وحشت ناک بنا کر۔ پروردگار جب آ رہا تھا تو بہت خوشی ہو رہی تھی، لیکن اب جا رہا تھا دل غمزدہ۔ ہائے وہ صبرا، یاد کرے آپ کو اگر رونا نہیں آتا نا، آنکھ میں آنسو آ جائے اس لیے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ ہائے وہ صبرا نے اپنے بابا سے کس طرح سے رخصت کیا ہوگا۔ ساری بیویاں صبرا سے رخصت ہو رہی ہے۔ جناب زینب کا دامن پکڑ لیا، پھوپھی اماں میری سفارش کروا دیجئے بابا کے سامنے۔ جناب زینب مجبور ہے۔ جناب صبرا نے دامن پکڑا، مولا حسین کی، بابا حسین کی خدمت میں آئی ہوگی بی بی، چھوٹی بچی بابا سے فریاد کرتی ہوگی، بابا سے شکایت کرتی ہوگی، بابا سے کہتی ہوگی مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ صبرا کی مصیبت، صبرا اکیلے کیسے رہے، سارے گھر والے جا رہے ہیں۔ جناب زینب کچھ کہے اس کے پہلے حسین نے بھی کہا ہوگا بہن زینب سفارش نہ کرنا، تیرا بھائی مجبور ہے۔ صبرا نے کہا بابا سکینہ کو ساتھ لے جا رہے ہو، بھائی علی اصغر کو ساتھ لے جا رہے، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بس عجیب جملہ کہا میرے مولا حسین نے کہا بیٹا صبرا، تیرا بابا مجبور ہے۔ میری شہادت کے بعد ساری بیویوں میں مکنا و چادر کربلا سے پھوپھو، شام کے بازار، شام کے دربار میں۔ بیٹی صبرا میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی ہو بہو تصویر جو ہو آپ، تو میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی تصویر پھرائی جائے۔ صبرا میں تیرا بابا مجبور ہے۔ والو صبرا کیا کرتی، رسول کی تربت پر گئی ہوگی، رسول کی تربت پہ اپنا سر رکھا ہوگا اور اپنے نانا سے فریاد کی ہوگی اور کہا ہوگا یہ حسنین کے نانا سب کی تقدیر بدلنے والے، سب کی تقدیر بنانے والے، میری تصویر بدل دینا کہ میرا بابا مجھے ساتھ لے جائے۔ پروردگار صبرا کا تڑپنے کا واسطہ، مالک وہ حسین بھی کس طرح سے بیٹی سے الوداع کہا ہوگا۔ اے پروردگار، اے پروردگار، بالکل ہمارا دل تڑپ رہا ہے کہ جس طرح اس دوست کو رخصت کرتے جس کی جدائی ہم پر دشوار ہے اور ہم کو غمگین اور وحشتناک بنا دیا۔
اس کے واپس جانے سے ہم پر اس کی مضبوط ذمہ داری اور قابل لحاظ احترام اور ضروری واجب الادا حق اس کا حق ہم پر لازم ہے، لازم ہو گیا۔ پاس ہم کہتے ہیں اے اللہ کے بڑے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے اللہ کی دوست کی بڑی عید تجھ پر سلام ہو، اے وقتوں میں سے اچھا ساتھی اور گھڑیوں اور ساعتوں میں سے بہترین مہینہ تجھ پر سلام ہو، اے وہ مہینہ جس میں امید بریاب ہوئی اور اعمال پھیلائے گئے تجھ پر سلام ہو، سلام ہو تجھ پر یہ وہ دوست کہ جس کی موجودگی میں بھی اس کی بڑی قدر رہی اور جس کے گم ہونے نے دل دکھا دیا۔ مولا حسین کو یاد کرتے جائے اور روتے جائے کہ جب آخری رخصتی کے لیے حسین آئے ہوں گے اور کہا ہوگا بہن زینب خدا حافظ، وہ زینب کا دل کیسا تڑپا ہوگا۔ یاد کرے حسین کے مصائب کو، یاد کرے، رونا نہیں آتا تو حسین کے غم پر روئے۔ سلام ہو تجھ پر یہ وہ دوست کہ جس کی موجودگی میں بھی اس کی بڑی قدر رہی اور جس کے غم ہونے نے دل دکھا دیا، جس کے گم ہونے پہ دل کو دکھا دیا۔ اے وہ دوست کہ جس کی امید کی آرزو رکھنے پر بھی اس کی فراق سے دل بے چین ہے، تجھ پر سلام ہو۔ اے ایسی الفت والے جس نے آتے ہی مانوس بنا کر ہم کو خوش کیا اور ختم ہو کر چلے جانے سے ہم کو وحشت ناک کیا، تجھ پر سلام ہو۔ میرا مولا روز عاشور جب کوئی بھی شہید جاتا تھا، کوئی بھی جب خیمے سے رخصت ہو کر کربلا کے میدان میں جاتا تھا، شہید ہوتا تھا، پھر جب آخری سلام وہ کرتا تھا، میرا مولا کی قدموں سے چل کر کیسے جاتے ہوگے کربلا کے میدان میں، اکبر کی لاش پر کیسے گئے ہوں گے، عباس کی لاش پر کیسے گئے ہوں گے، ایک ایک کی سلام پر میرے مولا جواب دیتے ہوئے میرا مولا کیسے رخصت کرتے ہوں گے 32 سال بھائی کو، 18 سال کے بیٹے کو۔ اے پروردگار اس مہینوں کو ہم کیسے رخصت کریں کہ آتے ہی مانوس بنا کر ہم کو خوش کیا اور ختم ہو کر چلے جانے سے ہم کو وحشت ناک کیا، تجھ پر سلام ہو۔ ایسا پاس رہنے والے پر جس نے دل نرم کر دیا اور اس میں گناہ کم ہو گئے، تجھ پر سلام ہو۔ اے ایسے ساتھی جس نے شیطان کے برخلاف ہماری مدد کی اور احسان کی راہ ہم پر آسان کر دی، تجھ پر سلام ہو۔ تجھ میں تیرے وقت سے خدا کے آزاد کردہ غلام کتنے زیادہ ہو گئے، وہ لوگ کس قدر نیک بخت جنہوں نے تیری حرمت کا خیال رکھا، تجھ پر سلام ہو۔ تو گناہوں کو کس قدر مٹاتا تھا اور طرح طرح کے عیبوں کو کس قدر چھپاتا تھا، تجھ پر سلام ہو۔ تو گنہگاروں پر کس قدر بخشش کرتا ہے اور مومنوں کے دل پر کس قدر تیرے رعب چھایا ہوا ہے، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینے کے اور دن کے جس کے برابر ہی نہیں کر سکتے، اے وہ مہینہ جو ہر امر میں سلامتی ہے، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو۔ اے ایسے مصاحب جس کی صحبت ناپسندیدہ نہیں ہوتی اور مل کر بیٹھنا برا نہیں لگتا، تجھ پر سلام ہو۔ جس طرح تو ہم پر برکتیں لایا اور غلطیوں کو میل کچھ لوگ کو ہم سے دھویا، تجھ پر سلام ہو۔ ایسے مہینے جس کو دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا، نہ اس کے روزے کو اکتا کے چھوڑ گیا ہے، یہ وہ جس کی آمد کی تمنا اس کے وقت سے پہلے ہونے لگتی ہے اور جس کے چلے جانے کی قبل اس کے بچھڑ جانے کے خیال سے رنج کیا جاتا ہے، تجھ پر سلام ہو۔ یہ خدا کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ تیری وجہ سے کتنی ہی برائیاں ہم سے اٹھا لی گئی اور کتنی ہی نیکیاں ہم پر جاری کی گئی، تجھ پر سلام ہو۔
اور اس شب قدر پر سلام ہو جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، تجھ پر سلام ہو۔ کل ہم تیرے کتنے حریص تھے، اب تیری رخصت کے بعد کل تیرے شوق ہم کس قدر زیادہ ہوں گا۔ تجھ پر سلام ہو اور تیرے اس فضل پر جس سے اب ہم محروم ہو گئے، تیری ان بھلی برکتوں پر جو اب ہم کو نہیں ملیں گی۔ اے خدا، ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو نے ہم کو بزرگی بخشی، اور اپنے احسان سے جس کی تو نے ہم کو توفیق دی تھی، جبکہ بدبختوں نے اس کا مرتبہ وقت نہ جانا اور اپنے شقاوت کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہے۔ تو ہی اس مغفرت کا مالک ہے۔ ہم نے تیری توفیق سے اس مہینے کو پہچانا تھا جس کے ساتھ تو نے ہم کو ترجیح دی، اس طریقے کا بھی تو ہی مالک ہے جس کی تو نے ہم کو ہدایت فرمائی، اور تیری توفیق سے ہم نے اس کو روزے رکھے اور نمازیں پڑھی۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ کم ہے، اور اس مہینے کا بہت سے حقوق کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے مالک، کچھ نہیں کیا ہم نے، بہت کچھ تھا اور بہت کم کیا ہے ہم نے۔ اے معبود، تیرے لیے سب تعریف بھلی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بدی کا پورا اقرار کرتی ہوں اور اپنے آپ کو برباد کرنے کا اعتراف کرتا ہوں۔ خدایا، ہمارے دل تیری بارگاہ میں اپنی کوتاہی ندامت تحفہ پیش کرتے ہیں، اور ہماری زبان سچے عذر پیش کرتی ہے۔ یا اللہ، اعمال میں کمی کے باوجود تو ہم کو ہمارے تھوڑے سے کام کا جس سے ہم تیرے محبوب فضل کو حاصل کر سکے، اور جس کے سبب سے ہم ان طرح طرح کی ذخیروں کو بدلے میں پائے جن کو ہمیں لالچ کی نگاہیں ٹکٹکی بند کر دیکھتی رہتی ہے، اور ہم نے تیرے حقوق حقیقی ادائیگی میں کوتاہی کی جو عذر پیش کیا ہے، تو اس کو ضرور منظور فرما لے اور ہماری عمر کو آئندہ ماہ رمضان تک پہنچا دے، تندرست کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ۔ ہمیں، ہمارے بچے، ہمارے اولاد کے، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے لوگوں کو آئندہ ماہ رمضان صحت اور تندرستی کے اور ایمان کی دولت کے ساتھ پہنچانا۔ جب تو ہم کو اس تک پہنچا دے تو ہماری اس عبادت کو بجا لانے میں ہماری مدد کر کہ جس کا تو سزاوار ہے، اور جو فرما برداری تیرے شان کے شایا ہے، ہم کو اس کے قائم کرنے کی توفیق فرما۔ ہمارے لیے ایسے نیک کاموں کا جاری کر جس سے تیرا حق ان دونوں مہینوں جو زمانے کے مہینوں میں سے ہیں وہاں مل جائے۔ اے معبود، ہم نے اس مہینے میں جو چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں یا کوئی جرم یا غلطی کی ہے، جان بوجھ کر یا بھول سے ہم نے اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا اپنے علاوہ کسی اور کی حرمت برباد کی ہو، پروردگار، اگر ہماری زبان سے، ہمارے دل سے، ہماری سوچ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کسی کے پر تہمت لگا دی گئی ہو، کسی کی غیبت ہو گئی ہو، مالک آج کی رات، آخری رات، ہمیں معاف کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں سے ہمارے دشمنوں کے لیے جو بغض کینہ جو بھی ہمارے دل میں ہے وہ ختم کر دے۔ پروردگار، ہمیں توفیق دے پروردگار۔ مالک جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے دل میں سے ہم ہمارے دشمنوں کے لیے جو ظالم ہے، جو ہمارے پر ظلم کیا ہے، اس کے لیے بھی جو کینہ بھرا ہوا ہے تو ہمیں ختم کر دے۔ مالک، یا اپنے علاوہ کسی اور کی حرمت کو برباد کی ہو تو ہمیں تو معاف کر دے مالک، معاف کر دے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، اور ہم کو اپنے پردے میں چھپا لے اور اپنی معافی سے ہم کو معاف کر دے، اور ہم کو طنز کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے کھڑا نہ کرنا، تانا کرنے والوں کی زبانیں ہم پر نہ کھولنا، اور ہم سے وہ کام لے جو ہم سے اس برائی کو دور کر سکے اور کفارہ ہو سکے اس کام کا جس کو تو نے ہم سے۔ پروردگار، اگر ہمیں کوئی تانا زنی کرتا ہے مالک دشمنوں کے سامنے،
ہمیں ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا نہ کرنا، تانا کرنے والوں کی زبانیں ہم پر نہ کھولنا، اور ہم سے وہ کام لے جو ہم سے اس برائی کو دور کر ہم سے اس برائی کو دور کر سکے اور کفارہ ہو سکے اس کام کا جس کو تو نے ہم سے اس مہینے میں ناپسند کیا ہو، اپنے اس مہربانی کے تصدق میں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اپنے اس فضل کی بدولت جو کبھی نہیں گھٹتا، اے معبود محمد صلی اللہ و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اور اس مہینے کی رخصت سے ہم پر جو مصیبت پڑی ہے اس کا ہم کو عوض دے، بدلہ دے، اور ہمارے لیے یوم عید اور افطار کو مبارک بنا، اس دن ہمارے ان بہترین دنوں میں سے قرار دے جو ہم پر تیری معافی کا کھینچ لیے تھے اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والے تھے، اور ہم کو ظاہر اور مخفی گناہوں کو بخش، اور ہمارے ظاہر اور مخفی گناہ کو بخش دے اے معبود، اے پروردگار۔ جس طرح یہ مہینہ اس زمانے سے کھینچ رہا ہے، اس مہینے کے نکلنے کے ساتھ ہمارے گناہوں سے کھینچ لے۔ بہت اچھا جملہ ہے۔ جس طرح سے مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے مالک، اس طرح سے ہمارے دل سے ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہمارے دماغ سے، ہماری سوچ سے، ہماری زبان سے ہمیں توفیق دے دے کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہ کرے، امام زمانہ کی خدمت کا کام کرے۔ مالک ہمیں امام کی خدمت میں اتنا مشغول کر دے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، اس کے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہم کو ہماری برائیوں سے نکال لیں، اور اس مہینے کے بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت نصیب بہرامند قرار دے۔ اے معبود، جس نے اس حامین کو پورا خیال رکھا اور اس کی حرمت کی پوری حفاظت کی، اور اس کے حدوں کو باقاعدہ قائم کیا، اور اس زمانے میں گناہوں سے خوب بچایا، تو اس سے کچھ اس طرح قریب ہوا، تو نے اپنی رضامندی اس کے لیے لازم کر دی، اور تیری رحمت اس کی طرف مڑ گئی، تو ہم کو بھی اسی طرف اپنی بخشش کی عنایت کر دے، اور اس سے دگنا اپنا فضل ہم کو مرحمت فرما، کیونکہ تیرا فضل کام نہیں ہوتا، تیرے خزانے گھٹتے نہیں بلکہ جاری رہتے ہیں، اور تیرے احسان کی فنا نہیں ہوتی، بے شک تیری بخشش بابرکت اور خوشگوار بخش ہے۔ خدایا محمد صلی اللہ و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اور تا قیامت جس قدر لوگ اس مہینے میں روزے رکھے یا تیری عبادت کرے، ان سب کے برابر مجھے اجر دے دے۔ خدایا ہم تیرے سامنے اس یوم فطرے میں جس کو تو نے مومن کے لیے عید بنایا ہے اور اپنے مذہب والوں کے لیے جمع ہونے اور یکجائی کا دن قرار دیا ہے، ہم اپنے تمام گناہوں سے جن میں ہم نے کیا یا پچھلی برائیاں یا وہ برے خیالات جن کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہے، سب سے توبہ کرتے ہیں، ایسے شخص کے مانند توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف واپسی کا خیال بھی نہ رکھتا ہوں، اور اس توبہ کے بعد کبھی خطا کی طرف خیال بھی نہ کرے گا۔ ایسی خالص توبہ جو شک و شبہ سے بچی ہوئی ہو، بس تو اس کو ہم سے قبول کر لے اور ہم سے خوش ہو جا، اور ہم کو اس توبہ پر برقرار رکھ۔ خدایا تو نے اپنے بندوں سے عذاب کے جو وعدے کیے ہیں ان سے ہم کو ڈرنے کا اور ثواب کے وعدے کو شوق دے، تاکہ ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں اس کی تکلیف محسوس کرے، اور ہم کو اپنے نزدیک ان توبہ کرنے والوں میں قرار دے جس کے واسطے تو نے اپنی محبت واجب کر دی، اور ان کی فرمان برداری کی طرف ان کو پلٹ دینے کو تو نے منظور فرمایا۔ یہ تمام انصاف کرنے والوں سے بڑا انصاف کرنے والا یا اللہ، خدایا ہمارے والدین اور تمام ہمارے مذہب والوں سے درگزر فرما، ہماری اولاد سے درگزر فرما۔ اب اے خدایا ہمارے والدین اور تمام ہمارے مذہب والوں سے درگزر فرما کر ان کو بخش دے مالک۔
بخش دے بخش دے۔ الآف الآف الآف، جو گزر گئے ہو یا قیامت تک آتے رہیں گے، خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم، جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر نازل فرمائی، خدایا ان پر ان کی آل پر ویسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے مرسل نبیوں پر نازل کی ہے، اور ان پر ویسی رحمت بھیج جیسی رحمت تو نے اپنے نیک بندوں پر بھیجی ہے، بلکہ ان سب سے بہتر تمام جہانوں کے پالنے والے ایسی رحمت بھیج جس کی برکت ہم کو پہنچ کر رہے اور اس کا نفع ہم کو ضرور ملے، جس کے بارے میں ہماری دعا قبول ہو کے رہے، جس کی طرف رغبت کی جاتی ہے، تو ان سب سے بہت ہی زیادہ کریم ہے مالک، کریم ہے، کریم ہے پروردگار، تو رحمان رحیم کریم ہے، اور جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو ان سب سے زیادہ مدد فرمانے والا ہے، اور جن کا فضل مانگا جاتا ہے تو ان سب سے زیادہ دینے والا ہے، ضرور تو ہر چیز پر قادر ہے پروردگار، تیری اجازت کے بغیر ایک انسان سانس نہیں لے سکتا، تیری اجازت کے بغیر درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، مالک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو یوسف نبی کو کنویں سے نجات دلا کر غلامی سے بادشاہ بناتا ہے، پروردگار تو جناب ابراہیم کی آنکھ کو ٹھنڈی کرتا ہے، پروردگار تو جناب موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ کرتا ہے، پروردگار تو جناب اسماعیل کے لیے دمبا بھیج دیتا ہے، پروردگار جناب یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلا دیتا ہے، پروردگار تو جناب یونس نبی کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہونے والا تھا، لیکن پروردگار وہ دعا وہ چیز ہے کہ دعا کی برکت سے مالک یونس نبی گنہگار قوم تھی، لیکن دعاؤں کی برکت سے تو نے عذاب کو ٹال دیا، مالک مالک ہم اس مہینے کو الوداع کیسے کہے مالک، ماہ رمضان جو نیکی کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، مالک اب ختم ہونے جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نیکی نہیں کی، ہم نے ہماری دینوں ایسے کاٹ دیے، اس ماہ مبارک مہینہ غفلت میں نکال دیے پروردگار، غفلت میں، اے مولا یہ پروردگار تیرے مہمان جو ماہ مبارک مہینے کے مہمان اب رو رہے ہیں، ماہ مبارک مہینے کے جو دیوانے ہو گئے تھے، جو عبادت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی دعائیں ابتدا پڑھ رہا تھا، کوئی دعائیں مکارم الاخلاق پڑھ رہا تھا، کوئی دعائیں ابو حمزہ شمالی، کیا جملے تھے پروردگار، وہ دیوانے ہو گئے تھے، وہ عاشق ہو گئے تھے پروردگار، اب وہ رو رہے پروردگار، یہ نعمت ہم سے چلی جا رہی ہے، نعمتوں کے دن ہم سے چلے جا رہے ہیں مالک، ہم اس نعمتوں والے دن کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں تلاش کریں گے، کون اب ہماری مہمان نوازی کرے گا مالک، کون ہمیں اب دلاسا دے گا، کون ہمارے اوپر اب فضل و کرم کرے گا، اے پروردگار ہے 11 مہینے، خدا تو ہم سے قریب ہے، لیکن یہ مہینہ جو مہینہ برکتوں والا رحمتوں کا مہینہ وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم نے کچھ نہ کر سکے، ہم کو چھوڑ کر یہ مہینہ چلے جا رہا ہے، ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہمارا دل پارا پارا ہو رہا ہے، ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے پروردگار، اے پروردگار تو ٹوٹا ہوئے دل کو، جس کا دل ٹوٹا ہے مالک تو کہتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کی دعا تو جلدی قبول کرتا ہے، اے پروردگار ہم آخری جملے امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے کہ مولا کہاں ہو روشن آفتاب اور چمکتے ہوئے چاند اور پرجوئے ستارے، ان دن کی نشانی اور علم کے ستون کو کہاں تلاش کرے،
कहाँ है वो हस्ती जो जुल्म और सितम की जड़ें उखाड़ने के लिए तैयार है मौला। दुनिया जुल्म और जोर से भर गई है, कोई खुशी नहीं ईद की मौला। इसकी खुशी तो तब होगी जब आपका ज़हूर होगा। याद करें इमाम को, रोइए इमाम के लिए। कहाँ है हुसैन, कहाँ है हुसैन, कहाँ है पंजतन हुसैन जो साले के बाद साले और शादी के बाद शादी वो रहे हिदायत के रोशन रास्ते जो एक के बाद एक आए। कहाँ है वो नेकों के मुजस्सम जो एक के बाद एक आए, कहाँ खो गए। पूछो उन माओ से जिनका बेटा थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है तो माँ कैसी तड़पती है। परवरदिगार उस करबला वाली माओ का वास्ता कि कभी कासिम की लाश आई, कभी असगर की लाश आई, कभी जवान बेटा अली अकबर की लाश आई। मुझे नहीं मालूम कि हुसैन ने जवान बेटे की लाशा लेकर खेमे में कैसे आए, लेकिन जब खेमे में लाशा लेकर आए तो देखा लैला नजर नहीं आ रही है। जनाब पिज्जा से कहा लैला को बुलाओ, लैला कहा। जनाब पिज्जा लैला के खेमे में गए, लैला से कहा तुम्हारा बेटा अली अकबर आया है। माँ ने कहा अम्मा पिज्जा। अम्मा पिज्जा मुझे मेरे बेटे की लाश पर आना है, लेकिन खेमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा है। मुझे दिखाई नहीं देता है, आपके बिना ही चली गई। जवान बेटे की मरने की खबर सुनी जब वो माँ जवान बेटे की लाश पर आई होगी। मौला या हुसैन, या हुसैन। परवरदिगार, परवरदिगार उस माँ का वास्ता, उस हुसैन की गुर्बत का वास्ता कि मेरा मौला करबला के मैदान में बेटे अली अकबर और जनाब कासिम के सीने पे हाथ रख कर कहता है खुदाया तेरा हुसैन गरीब हो गया। परवरदिगार हुसैन की गुर्बत का वास्ता इस महीने को जाने से हम भी गरीब फकीर साहिल मिस्किन है। परवरदिगार हमें अकेला न छोड़ना मालिक। हमारे वक्त के इमाम को, हमारे शफीक बाप को, हमारे रूहानी बाप को जल्द से जल्द ज़हूर फरमा दे। यूसुफ सहरा को जन्नतुल बकी को आबाद करने के लिए मालिक हमारी दुआ को कबूल कर ले, हमारे इन आंसू को कबूल कर ले। हकीकतन दिल की गहराई से हम हमारे महीने को, या अल्लाह के महीने को, मुबारक महीने को रोते हुए अब रुखसत कर रहे। हमने कुछ भी इबादत नहीं की, हमने कुछ भी कुरान की तिलावत नहीं हुई हमसे। हमारा दिल टूट रहा है। परवरदिगार, परवरदिगार जो भी कुछ हमारे माँ बाप ने, हमारी माओ ने दुआ की है हमारे लिए, हमारी माओ की दुआ कबूल कर ले। परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार हमारे इमाम को हमसे राजी करते हैं और हमें तौफीक दे पूरा 11 महीने हम तेरी इबादत करते रहे, मारिफत के साथ इबादत करते रहे, नमाज को सही तरीके से पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत मखरज के साथ सही तरीके से हम पढ़ते रहे, और सिर्फ कुरान पढ़ना ही नहीं लेकिन समझने की हम कोशिश करें। मालिक परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार गुनाहों से बचने की तौफीक दे, हिदायत कर मालिक, ताकि इमाम हमसे राजी हो जाए और इमाम का सहूर जल्द से जल्द हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में जो बीमार है उन्हें मुकम्मल सेहत अता कर दे, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं उनके इम्तिहान में कामयाबी अता कर दे। परवरदिगार मालिक, मालिक जिनके रोजी के रास्ते बंद है परवरदिगार उनके रोजी के रास्ते बंद है। परवरदिगार जिनके घरों में मोहब्बत बाकी नहीं रही है उनके घरों में मोहब्बत डाल दे।
सब लोग प्यार से मोहब्बत से खुलूस से मालिक परवरदिगार के हक के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में मालिक हमारे मरूमीन की मगफिरत करना, जन्नत में आने दरजा इनायत करना। परवरदिगार तो रहमान रहीम है, करीम है, तेरी रहमानियत के सदके में पूरे महीने की इबादत जिन लोगों ने जहाँ कहीं जिस तरीके से की है तो मालिक उसे कबूल कर लेना और हमारे इमाम को हमसे राजी कर लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजह में सूरह फातिहा पढ़ के कुल मरहम मोमिनात की रूह के सवाब को बख्श दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहम। इस सूरह फातिहा का सवाब, दुआ का सवाब जो भी जिक्र किया है मालिक उनका सवाब पारेला। पाँच पंजितन चौद मासूम तमाम शोहदाए करबला इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करते हुए जनाब नरजिस खातून की खिदमत में पेश करते हुए उनके सदके से उनके तोफेल से कुल मरहम अल मोमिनात की रूह के सवाब को हम बख्श देते तो उससे कबूल कर लेना। मौला इमाम ज़माना इस दुआ को कबूल कर लेना। पढ़ने में अगर कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। दुआ के एक जुमले, एक लफ्ज, एक आंसू के कतरे के बदले में अगर कुछ देना ही आप चाहते हैं तो हमारे इमाम की जियारत हमें नसीब कर दो। हमें 14 मासूमीन और करबला की जियारत नसीब कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सा व फी कुल्ली सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ुका तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम।